بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ نے 2 مہینے سے محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کے اوپر بھی آج نہیں تو آج سے 10 سال بعد بھی اگر کوئی حلالی حکومت آئی، آرٹیکل 6 کی تلوار لٹک رہی ہے، نہ صرف شہباز شریف پہ بلکہ اس کی پوری کابینہ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ سہولت کاروں پہ۔ اور وہ کس طرح میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں کہ آج کا فیصلہ کیوں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے۔ ایک قانون پاس کیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سموٹو ہوتا ہے اس پر اپیل کا اختیار دیا جائے، اور یہ پیچھے تک اختیار دینا چاہ رہے تھے کہ پیچھے بھی اگر کسی کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے تو وہ اٹھا لے، یعنی کوئی بھی متاثر ہے اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی کیس اٹھائے گئے ہیں، اگر ان کا فیصلہ کسی کو متاثر کر رہا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ ان کا بنیادی مقصد تھا جن غاصبوں نے یہ قانون پاس کیا تھا۔ اس میں یہ بہت سارے فیصلے قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ختم کروانا چاہتے تھے۔ یہ قانون پہلے کیوں پاس کرنا پڑا؟ کیونکہ اسمبلی کی مدت اگست میں ختم ہو رہی تھی اور قاضی سپٹمبر میں آ رہا ہے، ورنہ یہ قانون ہی سپٹمبر میں آتا اگر ابھی اسمبلی کی مدت چل رہی ہوتی۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار یہ چیز اور خبر اڑائی جاتی تھی کہ شاید اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی۔ بہت اس پہ غور و خوض کیا گیا کہ کسی طریقے سے قاضی کے آنے تک اسمبلی کی مدت بڑھا لیں تو اس کے بعد پھر ستہ خانہ جو قانون بنائیں گے اس کو تحفظ ہوگا اور ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ لیکن اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی۔ بندیال صاحب نے بھی اپنی طرف سے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، اب اس کو بزدلی کہیں یا ماسٹر سٹروک کہیں، کہ انہوں نے اسمبلی ختم ہونے کا انتظار کیا اور 2 ماہ فیصلہ دبا کے رکھا اور آج جاری کیا۔ یہ 20 جون کو یا 19 جون کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور یہ ابھی تقریباً 2 ماہ پورے ہونے والے ہیں، ایک ہفتہ کم ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق جو بھی انہوں نے قانون سازی کی تھی وہ سب کالعدم قرار دے دی گئی ہے، اور جو پہلے کا سٹیٹس ہے کہ اگر کوئی ریویو ہو سکتا ہے تو بس اتنا ہی ہے، ریویو اور اپیل کو علیحدہ کر کے، اپیل کیونکہ براڈر ہو جاتی ہے، وہ نہیں دیا گیا۔ ریویو میں کیا ہوتا ہے اب اس کو سمجھ لیں ذرا، کہ کس طرح نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنا اہلی رہیں گے، حالانکہ انہوں نے ایک اور قانون بنایا ہے جس میں نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی فیصلے کو ریویو کرتے ہیں تو جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے نا وہی سنتے ہیں اس کیس کو۔ آپ یہاں پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بندیال صاحب تو جا رہے ہیں، تو اگر یہ ریویو پٹیشن دائر کر دیتے ہیں within the specified period، وہ جو بھی ہے، اگر کوئی ہے، کوئی 7 دن ہے، 30 دن، I don't know، لیکن اگر یہ کر بھی دیتے ہیں، ظاہر ہے فوراً فیصلہ تو نہیں بندیال صاحب کر سکیں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں۔ یہ ایک ہو سکتا ہے استدلال لوگوں کا کہ قاضی صاحب آ جائیں گے، لیکن قاضی صاحب آنے کے بعد بھی ریویو ہوتا ہے تو وہی ججز سنتے ہیں، کا مطلب ہے کہ باقی 2 ججز جو اس 3 ممبر بینچ کا حصہ تھے وہی بیٹھیں گے قاضی صاحب کے ساتھ۔ تو اگر قاضی صاحب خلاف بھی فیصلہ دے دیتے ہیں وہ 2 اپنے فیصلے پہ قائم رہیں گے۔ تو اس طرح یہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کا۔ لیکن ٹھہریے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں۔ فی الحال یہ تسلی دی جا رہی ہے نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو کہ فکر نہ کریں، عمران خان کو تو ہم نے الیکشن لڑنے نہیں دینا۔ بہت کوشش یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنے بلے کے نشان پہ الیکشن نہ لڑ سکے، یہ کوشش ہے ان کی۔ جب ایسا نہیں ہوگا اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی نہیں لینے دیا جائے گا تو ان ساری پارٹیوں اور آزاد کو ملا کے ایک چربہ حکومت بنائی جائے گی، لیکن وہ چربہ حکومت ایسی ہوگی جیسے 2008 میں چربہ حکومت بنائی گئی تھی اور پھر 18ویں ترمیم کی گئی تھی۔ اسی طرح آئینی ترامیم کی جائیں گی اور نواز شریف اور جہانگیر ترین کی سزاؤں کو ختم کیا جائے گا، جس میں عین ممکن ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو سزائیں ہیں اس کے نیچے لکھ دیا جائے کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی، تاکہ اگر عمران خان کو رگڑنا ہے کسی کیس میں تو وہ سٹل نااہلی ہو، لیکن ان کے 5 سال کیونکہ پورے ہو گئے ہیں تو ان کی نااہلیاں ختم ہو جائیں۔ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز ٹاپ کر سکتی ہے تو وہ آئینی ترمیم ہے، جو 2/3 میجورٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک امید سٹل نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے موجود ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد بھی۔ ایک آئینی ترمیم یہ سب بدل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا صرف یہ استدلال ہے کہ یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے یہ آئین سے ماورا ہے، مطلب کہ ظاہر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ٹریکوٹمی آف پاور کا اس کا تو ایک خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی غیر ضروری طور پہ کسی اور ادارے کے ڈومین میں نہ گھسے، عدالت
पार्लिमान में ना घुसे, पार्लिमान अदालत में ना घुसे, लेकिन ये दोनों काम हो रहे हैं और पिछले 1.5-2 साल से हो रहे हैं। ये भी चाहते थे कि जो 14 मई का इलेक्शन का फैसला है, हम उसकी भी काजी के आने के बाद रिव्यू करें और काजी की जी ये गलत फैसला दिया गया था, तो वो ये भी खत्म करवाना चाहते थे, क्योंकि इस पे इनको खतरा ये है कि आज नहीं, कल नहीं, इमरान खान कभी वापस आ गया या कोई हलाली हुक्मरान आ गया कभी, तो हम पे तो आर्टिकल 6 लगना है फिर। और ये बड़ा पक्का केस, यानी अगर किसी ने मार्शल लॉ के अलावा पाकिस्तान की जमहूरियत को इस तरह से रोंदा है, तो वो ये पिछले जो हुकूमत है इसने रोंदा है। शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, ये सारी काबीना जो है इनकी टोटल, फजल रहमान तो खैर हिस्सा नहीं था, वो बच जाएगा इस तरह से। जो भी लोग काबीना का हिस्सा थे, जो भी लोग इस हुकूमत का हिस्सा थे ऑफिशियली, उन सब पे आर्टिकल 6 लगता है। ये जो निगरान हुकूमतें हैं इन पे भी आर्टिकल 6 लगता है। इन्होंने भी आइन को मुअत्तल रखा है इतना अरसा, तो इसलिए भी ये चाहते थे कि रिव्यू हो जाए। तो अब जब तक दोबारा असेंबली नहीं आती, ये कानून ज़ाहिर है कि नहीं बन सकेगा, और दोबारा असेंबली आने से पहले अभी बड़ा वक्त पड़ा है और इतने टाइम में बहुत कुछ बदल सकता है। दूसरा, इस कानून में जो बड़ी गेम डाली गई थी वो ये डाली गई थी कि काजी फायद ईसा को सुप्रीम कोर्ट का वक्त से पहले सारा कंट्रोल मिल जाए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फायद ईसा हैं और उनके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद काजी फायद ईसा के साथ बिल्कुल ऐसे हैं, यकजान दो कालिब। तो कानून ये बना दिया था कि 3 जो जज होंगे चीफ जस्टिस के साथ टोटल, वो फैसला करेंगे समोटो का, बेंच कौन बनेगा और सारा, यानी ये सारी ताकत काजी को वक्त से पहले देना चाहते थे, तो वो भी खत्म हो गया है। अब अगर काजी साहब चाहते हैं तो जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे अगले माह, तो अपने ये ताकतें दूसरों को तफवीज कर दें। लेकिन दूसरी तरफ आप इस चीज पे भी निगाह जरूर रखिएगा, सायरा बानो साहब ने बड़ा एप्टली पुट किया है इसको कि लड़के वालों को छोटी पसंद आ गई है। तो अब क्योंकि छोटी वाली पसंद आ गई है और उसने ऐसे चमकाए हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ का पत्ता काटना भी मेरे ख्याल में सबकी रजामंदी और मंजूरी से ही हुआ है। बीच में ज़ाहिर है कि कैजुअलिटी जहांगीर तरीन भी होगा, लेकिन वहां भी फेवरेट जहांगीर तरीन नहीं है, अलीम खान फेवरेट है अपने प्लाटों की वजह से और बाकी जो उसके कारोबार के धंधे हैं। फेवरेट अलीम खान ही है। वहां भी जहांगीर तरीन की वापसी की कोई खास जरूरत महसूस नहीं की जा रही। वो पैसों जैसों का ये वो थोड़ा फंडिंग शंडिंग, तो वो अलीम खान खुद बहुत बड़ा लैंड माफिया है, पैसों का उन्हें कोई मसला नहीं होगा और उनके स्पॉन्सर वैसे भी स्टेट के लेवल पे मौजूद हैं। तो ये दोनों चीजें सामने रख लें कि आज इनको बहुत बड़ा धचका भी लगा है कि ये जो रिव्यू करना चाहते थे, और हुकूमत आके बड़ा शोर भी डाल रही है, हुकूमत की हमायती बड़ा शोर डाल रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस मुल्क का सिस्टम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। जब ये शोर डालते हैं तो अंदर कहानी कुछ और होती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ये जिसको गालियां दे रहे होते हैं अमूमन अंदर से उसके साथ मिले हुए होते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम साथ मिले हुए हैं। तो ये गेम भी आपको मैं इसलिए बताता हूँ कि आप हर एंगल से इस चीज को खुद असेस कर लें। सिद्दीक जान का ये ट्वीट है 9 मई 2023 का, जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को बार बार बताया गया था कि आपके बुलाने पर हम आ तो जाएंगे, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इमरान खान को एम्बुलेंस में लाना पड़े तो लाएं। क्या कोई शक बाकी है कि आमिर फारूक सबसे मेन किरदार है 9 मई का, जिसने जबरदस्ती बुलवाया, गिरफ्तारी करवाई, उसको कानूनी करार दिया और जिसके बाद सारा कुछ हुआ और तहरीक इंसाफ को तोड़ने का आगाज हुआ। ये है मेन आर्किटेक्ट, ये है असल बात। ये मेन आर्किटेक्ट है इस सारी चीज का, तहरीक इंसाफ को तोड़ने का। तो इसके अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आज इमरान खान की अटक से मुंतकिली अडयाला जेल करने की भी दरख्वास्त सुन रहा था, उसके बाद इमरान खान को मुलाकातों की जो इजाज़त नहीं दी जा रही उसकी भी दरख्वास्त दायरे में चल रही थी। तो जनाब गायब हो गए हैं, अभी कोई पता नहीं है फैसला कब आएगा। ये कह के कि मैं तहरीरी ऑर्डर जारी करता हूं, लेकिन अभी तक जब तक मैं देख रहा था तो कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं आया था। अब अगर आ गया हो जिस दौरान मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि तहरीरी ऑर्डर दे देते तो इंट्रा कोर्ट अपील हो जाती अगर तहरीक इंसाफ को ये ऑर्डर पसंद ना आता। तो वो मेक श्योर करता है एवरी टाइम कि अदालत का वक्त खत्म हो जाए। और आज जुम्मा है, कल परसों और 3 दिन यानी 14 अगस्त को मंडे कोई अदालत नहीं होगी, यानी इमरान खान को फर्दर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई मुलाकात नहीं हो सकेगी। और ये बंदा बहुत सोच समझ के ये कर रहा है। क्यों? पहले नैब के 2 केसों में इमरान खान की जमानत खारिज हुई है। जिन्ना हाउस दहशतगर्दी केस समेत 7 जो दहशतगर्दी के केसेस हैं, जो जाली केसेस हैं बाय द वे, उनमें इमरान खान की जमानत खारिज कर दी गई है। अब कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई है जी कि हाई कोर्ट ने कह दिया था
کہ ہم نے آصف زرداری کے کیس میں طے کر دیا کہ ایک دفعہ پتہ نہیں گرفتاری ہوئی ہو تو دوسرے میں نہیں ہو سکتی. دیکھیں گرفتاری کے دوران گرفتاری نہ ہونا یہ اور چیز ہے، اور اگر توشہ خانہ میں ضمانت ہو جاتی ہے، عمران خان باہر کھڑے ہوتے ہیں جیل کے، تو فوراً گرفتاری ڈال دی جائے گی کسی اور کیس میں، کیونکہ ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ عمران خان کی قانونی ٹیم اس کے ٹاپ پہ ہے، اور وہ تمام کیسز میں ہائی کورٹ سے جب عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی اور رہائی سے پہلے پہلے عبوری ضمانت حاصل کر لیں گے وہ. اور بہتر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ ساری عبوری ضمانتیں حاصل کر لی جائیں کہ جی ان کی رہائی کا آرڈر آ گیا ہے، وہ عدالتوں کو سبمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو عبوری ضمانتیں دے دیں تاکہ وہ عدالتوں کو سبمٹ کر سکیں. مجھے یقین ہے کہ ان کی قانونی ٹیم ضرور اس پہ عمل کرے گی، ورنہ ایک کیس سے چھڑوائیں گے تو دوسرے میں اندر، دوسرے سے چھڑوائیں گے تو تیسرے میں اندر، اور اس طرح یہ جو شہریار افریدی والا پارٹ 2 ہو جائے گا، جس میں 13 بار ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. 12 بار عدالتیں انہیں چھوڑ چکی ہیں اور 13ویں بار وہ گرفتار ہیں. جب چھوڑتے ہیں وہ آزاد ہو کے باہر آتے ہیں، دوبارہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. ناظرین، میرے خیال میں عمران خان کی قانونی ٹیم کو اگلی بار جیسے عامر فاروق کی عدالت میں جب کیس لے کے آنا چاہیے تو انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے، صدا کر دینی چاہیے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بینچ بنا دیں. کیونکہ اگر عامر فاروق کی کیس سنتے رہیں گے تو جو بندہ 9 مئی کا آرکیٹیکٹ ہے، جو مین پلیئر ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ریلیف نہیں دے گا اور عمران خان کو لمبے سے لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا انتظام کرے گا. یہ میرا مشورہ ہے، اس پہ عمل کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.